محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد امام و خطیب مسجد اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد راشد صاحب مقدس اللہ و دیگر معزز مکرم علماء کرام سناخہ حضرات حاضرین محفل، الحمدللہ ہم آپ ماہ محرم کی مناسبت سے شہدائے کربلا کے عنوان سے سالانہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اور جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا ان سب کی طرف سے اس کوشش کو انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل میں حاضری کے بعد مجھے چونکہ کراچی واپس جانا ہے، کراچی میں اس وقت مسلسل بارش جاری ہے اور جمعے سے لے کر اب تک بارش ہو رہی ہے. اور میں جب جمعے کو نکلا، جمعے کے بعد تو حیدرآباد میں بارش نہیں تھی، پھر ابھی لطیف آباد میں درس حدیث شروع کرنے والے تھے تو بارش شروع ہو گئی اور اس کے بعد ارادہ تھا کہ مزید سلسلہ آگے بڑھے تو اس سے پہلے ہم کراچی کی طرف چلے جائیں، لیکن قبلہ حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگرچہ مختصر صحیح لیکن حاضری ہو جائے تو میں مختصراً کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ ادھر سے بار بار کراچی سے فون آ رہے ہیں، اہل خانہ پریشان ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی آئے ہیں کراچی سے اور وہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے. بہرحال اللہ پاک جہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور اس بارش کے نقصانات سے سب کو محفوظ فرمائیں اور اس بارش کو اللہ پاک سب کے لیے، تمام اہل وطن کے لیے اللہ پاک باعث سے اس کو نفع بخش بنا دے اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے. آج کی اس محفل کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. محرم شریف کی مناسبت سے اور محرم الحرام وہ ماہ مبارک ہے جس کو اللہ نے بڑی عزت و تکریم عطا فرمائی، بڑی عزتوں سے نوازا اور اس کے اندر عبادتوں کی اہمیت کو بھی، فضیلت کو بھی بڑھا دیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینے پورے سال میں حرمت والے ہی کہلاتے ہیں. قرآن کی الفاظ کے مطابق قرآن نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ ان میں سے 3 مسلسل ہیں اور 1 الگ سے ہے. جو مسلسل ہیں وہ یہی 3 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور جو الگ سے ہے وہ رجب ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا مطلب یہ ہے کہ شروع اسلام میں ان مہینوں میں جنگ کرنے کو منع فرمایا اور اگر جنگ چل رہی ہو تو اس کو روکنے کا حکم فرمایا اور جنگ شروع کرنے سے بھی منع فرمایا. پھر بعد میں اس کی اجازت دی اگر کبھی ایسا ہو جائے مخالف کی طرف سے جنگ مسلط ہو جائے تو پھر مجبوراً ان مہینوں میں بھی اجازت ہے. جیسا کہ خود امام حسین نے کربلا کی جو لڑائی ہے، جنگ
تو محرم میں اور ان چاروں مہینوں میں پہلے منع تھا، لیکن شروع اسلام کے بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اجازت کے باوجود یہ مہینے حرمت والے ہیں کہ وہ کیسے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ان مہینوں میں جنگ کی اجازت دے دی گئی تو پھر ان مہینوں کی حرمت کیسے باقی رہی؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ چاروں مہینوں کی حرمت اس طرح باقی ہے کہ ان مہینوں میں جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو روزے اللہ کو پسند ہیں وہ محرم کے روزے، اس لیے محرم میں روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ 9 اور 10 سے رکھتے ہیں، اب وہ دن تو گزر گئے، عاشورے کے دن گزر گئے، تو باقی دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حرمت اب بھی باقی ہے کہ ان میں ثواب بڑھانا۔ اب ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں اسی حوالے سے، جو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک تو آج کی اس محفل میں یہ نام بھی یاد رکھ لیں آپ لوگ کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان چاروں کے نام صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے بیان فرما دیے کہ رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ چاروں مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ 12 مہینوں میں سے کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے 4 مہینوں کو علیحدہ سے بیان فرمایا۔ اب ایک سوال کا میں جواب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں تو بعد میں کسی کے ذہن میں بات آئے کہ یہ 4 مہینے جو آپ نے بتائے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو اس میں رمضان کا مہینہ تو آیا ہے، ہم نے تو رمضان کی بڑی فضیلتیں سنی نہیں، تو یہ ذہن میں سوال آئے گا۔ آپ کسی کو بھی جا کر بتائیں گے کہ بھائی آپ مولوی صاحب نے 4 مہینے حرمت والے بتائے ہیں، ان میں سے یہ 4 یہ ہیں، تو وہ کہے گا بھائی رمضان نہ گیا اس میں، اور رمضان کی تو بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ حتیٰ کہ اللہ نے اپنا قرآن بھی رمضان میں نازل فرمایا، حتیٰ کہ رب نے شب قدر بھی رمضان میں عطا فرمایا، اور ہم الحمدللہ اہل وطن کو تو رب نے پاکستان بھی رمضان میں عطا فرمایا۔ تو رمضان کا اتنا اہم مہینہ وہی 4 مہینے میں ہے۔ تو اب یہاں پر میں اس کا فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے الگ ہے اور رمضان کا مہینہ الگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو میں قول ابھی بیان کر رہا تھا، اسی قول سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں جو ابھی آپ کو بیان کی، جن میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے، یہ جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں ان 4 مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہیں پر گناہ گاروں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی زیادہ احتیاط کریں کہ جس طرح نیکی کرنے پر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے پر گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نام اعمال میں گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینوں میں بڑی احتیاط ہے کہ اس میں گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ثواب بڑھ گیا، تو اگر کوئی غلط کام کیا تو گناہ بھی زیادہ ملے گا، جبکہ رمضان کے مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں اللہ پاک نیکی کرنے پر ثواب کو بڑھاتا ہے، لیکن گناہ کرنے پر سزا میں اضافہ نہیں فرماتا ہے۔ یہ رمضان کے اندر فضل و کرم غالب ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، اس کو اسی لیے ان 4 میں شامل نہیں فرمایا کہ رمضان کی بات ہی الگ ہے، اس میں
اس لیے گناہگاروں کو اور گناہ کی جو عادت رکھتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے ابھی فرق بتایا آپ کو کہ رمضان المبارک میں رب کی رحمت غالب ہے، شفقت غالب ہے، فضل و کرم غالب ہے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں کچھ جلال کا اظہار ہے، مہربانی بھی ہے مگر کچھ جلال۔ اس فرق کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکہ مکرمہ ہے اور شہر مدینہ رسول ہے۔ فضیلتیں دونوں کی ایک سے ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جیسے جب ہم سنتے ہیں فضیلتیں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے حرم مکہ میں نماز ادا کی تو ایک نماز یا ایک نیکی حرم مکہ کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا کہ مدینہ منورہ میں حرم سرکار میں حرم مدینہ میں اگر کسی نے نیکی کی تو 50,000 کے برابر ثواب ملے۔ اب آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پر محبوب ہے، جہاں حضور ہے، تو وہاں نیکی حرم مکہ سے بھی کم ہو گئی کہ مکے میں نیکی کرو تو 1 لاکھ کے برابر، حرم رسول میں نیکی کرو تو 50,000۔ حالانکہ وہاں تو دولہا ہے، خود سرکار تشریف فرما ہے، تو پھر نیکی 50,000 پہ آ گئی اور ادھر 1 لاکھ ہے حرم کعبہ میں کیوں؟ اس کا فرق سمجھنے کے لیے یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بیان کی، کہ یہاں پر بھی وہی بات کہ اگر حرم کعبہ کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو علماء نے لکھا کہ وہاں یاد رکھنا کہ گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر لکھا جاتا ہے۔ وہاں اگر کسی نے غلطی کی حرم کعبہ کے اندر تو اگر نیکی کرنے پر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر لکھی فرشتوں نے تو وہ گناہ کرنے والے کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر لکھتے ہیں۔ لیکن سرکار کے حرم میں کم نہیں کرا، وہاں پر نیکی پر 50,000 لکھا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے پر گناہ کو بڑھایا نہیں جاتا۔ اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک گناہ کرنے والا بھی چلتے چلتے اگر سرکار کے قدموں میں کھڑا ہو جائے رب اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں تو پھر سرکار بیٹھے ہیں، وہاں آقا کا کرم اتنا غالب ہے کہ وہاں فرشتے گناہ زیادہ لکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں فرشتوں کا کام مٹانے کا زیادہ ہے، وہاں مٹانے کا زیادہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح حرم کعبہ میں جلال غالب اور حرم سرکار میں اللہ کی رحمت غالب ہے، کیونکہ خود رحمت للعالمین وہاں تشریف فرما ہے۔ تو اسی طرح 4 حرمت والے مہینوں کی مثال حرم کعبہ کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال حرم مصطفیٰ کی طرح ہے کہ وہاں آغوش مصطفیٰ کی طرح مجرموں کو بھی گویا گناہگاروں کو بھی پناہ مل جاتی ہے۔ پر یہ مختلف انداز ہیں اللہ کی رحمت کے، کبھی محرم ہے، کبھی رمضان ہے، چاہے مہینہ کوئی سا بھی ہو، باقی یہ بندہ مومن اپنے رب سے لگا اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور اسی لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے تاکہ ہم یہ شہداء کربلا کا ذکر کریں، ان کی بات کریں، ان کی منقبت پڑھیں، ان کی شان بیان کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو، محبت اہل بیت پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرے۔ اسی لیے دوستو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ النساء سے آیت نمبر 69۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام فرما دیا، من النبیین یعنی نبیوں کے ساتھ، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہداء کے ساتھ، والصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے پیارے اور بہترین دوست ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 70 میں فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ ہی جاننے کے لیے کافی ہے۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ 69 اور 70، آیت نمبر 69 اور 70 سورۃ النساء، اور مضمون آپ نے سن لیا۔ خلاصہ یہ ہے، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما
اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے کہ جس نے بھلائی، جس نے اطاعت کی، فرما برداری کی، تو وہ ان نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہداء کے ساتھ، والصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے تمہارے کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنی اچھی دوستی ہے اگر تمہیں ان کے ساتھ دوستی نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ نے معیار بتا دیا۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، کیا شان نزول ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہوا یہ کہ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بار بار حاضر ہوتے رہتے تھے، سرکار کا دیدار کرتے رہتے، نماز میں تو آتے ہی تھے، بیٹھے رہتے، پھر گھر چلے جاتے، پھر یاد آتی تو پھر واپس آ جاتے۔ کچھ دنوں سے سرکار نے محسوس فرمایا حضرت ثوبان کے چہرے پر کچھ غم کے آثار، چہرہ میں افسردہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ثوبان سے کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات نے مجھے غمگین کیا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آج اس زندگی میں تو آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، جب گھر میں یاد آتی ہے آپ کے پاس آتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن آقا کریم یہ سوچتا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر کیا بنے گا، وہاں پر اتنی آسانی سے آپ کی زیارت کیسے ہو سکے گی؟ اگر تمہیں جنت میں نہ جا سکا، یہ عاجزی دیکھو، صحابی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، حضور کا دیدار کرتے، جہنم کو اپنے اوپر حرام کر چکے، جنت کے ہمیشہ کے حقدار بن چکے، مگر خوف خدا کا عالم دیکھو، عاجزی اور انکساری دیکھو کہ آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر میں جنت میں نہ جا سکا تو میں کبھی بھی آپ کو دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ بات سوچ کر غمگین رہتا ہوں، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہاں آپ اور کہاں میں غلام، کہاں آپ کا رتبہ، کہاں مجھ جیسا غلام؟ تو پھر یہ آسانی جو آج مجھے نصیب ہے، آج مجھے میسر ہے کہ جب گھر میں یاد آتی ہے میں آپ کا چہرہ آ کر دیکھ لیتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، تو قیامت کے دن پھر کیا بنے گا؟ ابھی انہوں نے اپنا یہ مدعا بیان ہی کیا تھا اور ابھی حضور نے کوئی جواب نہ دیا تھا کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی آپ نے سنی ہے کہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ پھر اسے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام فرما دیا، اور وہ یہ تمام نیک بندے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب الشہداء ہی کے تحت آج کی یہ کانفرنس جس کے لیے پرچی آئی ہے میرے پاس، یہ پیغام امام علی مقام، یہی ہمارا عنوان ہے اور یہی میں نے آیت بھی پڑھی ہے، تو اس لیے الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ اس محفل کا موضوع کیا ہے۔ بس شہداء کا وصف فرمایا، شہداء یہ من النبیین اور صدیقین کے بعد اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کو اللہ رب العالمین نے وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن کے لفظوں میں شہید وہ شخص ہے کہ انعم اللہ علیہم، کہ جن پر خود اللہ نے انعام فرمایا کہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، یعنی شہادت کا رتبہ خود اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ اپنے اپنے بھی شہید بنا لیتے ہیں، جیسے کسی تنظیم کے اپنے شہید ہوتے ہیں، یہ جو تنظیمی شہید ہوتے ہیں سیاسی شہید ہوتے ہیں ہر لیڈر کے، ہمارے یہاں جتنے لیڈر پائے جاتے ہیں، جتنے بھی سیاسی میدان میں الیکشن لڑنے والے قائدین ہوتے ہیں مختلف ہیں، ہر ایک کے اپنے شہید آپ کو مل جائیں گے،
اولئک الذین انعم اللہ علیہم. شہادت یہ ہمارے اپنے منہ سے کہنے کا رتبہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو دیکھ کر کہ اس کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے اس نے اپنی جان لٹائی. یا چلے اگر کوئی بڑا مقصد نہیں بھی تھا لیکن بیچارہ بے قصور مارا گیا، مظلومن مارا گیا، اس کو بھی اسلام میں شہید کہا گیا ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کئی لوگوں کو مارنے والا اچانک مارا جائے، جس کے اپنے کندھے پر کئی لوگوں کا خون ہو اور وہ اچانک مارا جائے، جہاں اس کو بھی شہید کا رتبہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی شہادت اسلام میں نہیں رکھی گئی ہے. یہ بس ایسی خواہاں کہ مقتولین کہنا چاہیے، مقتولین. یہ شہداء کا لفظ بڑا معزز لفظ ہے، اللہ نے اس لفظ کو بڑی عزت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ جناب علی پوری سیکورٹی کے ساتھ آئیں اور جائیں اور باقی آپ کے جناب علی کارکنان کرتے رہیں اور آپ کو شہادت کا رتبہ بانٹتے رہیں. ہاں، سیکورٹی کے بغیر آپ آئیے نا باہر، علامہ شاہد نورانی کی طرح، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہد نورانی کی طرح آپ سیکورٹی کے بغیر گلی کوچوں میں آئیے، تشریف لائیے، اور بغیر کسی خوف و خطر کے آپ اسی طرح آنا جانا آپ رکھیے. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے اس دینی جذبے سے متاثر ہو کر اپنی جان آپ پر قربان کر دیتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ کے اس دین اور نام سے رسالت کے جذبے کو دیکھ کر ماشاءاللہ آپ پر مر مٹنے والے کو بھی پھر شہید کا رتبہ دیا جائے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. تو میرے دوستو، انعم اللہ علیہ کا میں نے جملہ اسی لیے تلاوت کیا کہ یہ خاص اللہ کا انتخاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے شہداء اسلام کو عطا فرمایا، کہ جن میں سر فیض حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک ہے، کہ جس نے شہادت کی تاریخ کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ جو سمجھ لیں گے جسے اللہ رب العالمین نے امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمایا. یہ جملہ میرا غور سے سنیے گا. امام حسین نے شہادت کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ اب اگر قیامت تک کے لیے جس صاحب ایمان نے امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا کر دیا اور اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ امام حسین کی طرح میں بھی دین پر استقامت کے ساتھ چلتا رہوں گا، تو اگرچہ پھر وہ شہید نہ بھی ہوا لیکن نیت اس کے دل میں موجود تھی، تو اگرچہ وہ اپنے بستر پر گھر میں بھی انتقال کر گیا، لیکن اللہ رب العالمین اسے جذبہ حسینی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اسے بھی شہیدوں میں حشر فرمائے گا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے تمام شہیدوں کے بارے میں. یعنی میں نے تو امام حسین کے حوالے سے بیان کیا، لیکن حضور کا ارشاد مطلقاً شہادت کے بارے میں ہے. کیا فرمایا؟ میں حدیث بیان کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ صادقا، فرمایا کہ جس نے صدق دل سے شہادت کی دعا کی، سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کیا، شہادت کو مانگا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا، جب بھی موت آئے، جب بھی میری موت کا وقت آئے، مولا مجھے اپنے دین پر مر مٹنے اور اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا احساس عطا فرمانا. آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر بستر پہ بھی مر گیا، اللہ جب بھی اسے شہادت عطا فرمائے گا، اللہ اسے جب بھی شہیدوں میں شمار فرمائے گا. اس لیے یہ شہادت وہ رتبہ ہے. ایک دفعہ جب اس کے دل میں لگن پیدا ہو جاتی ہے نا اور جذبہ اللہ دے دیتا ہے، تو وہ آدمی چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو اور چاہے وہ کس طرح بھی دنیا سے چلا جائے، اللہ اسے بہرحال شہیدوں میں شمار فرماتا ہے. لیکن قربان چاہیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، کہ جنہیں جذبہ بھی شہادت کا ملا اور رتبہ بھی شہادت کا عطا فرمایا. یعنی جذبہ بھی تھا اور رتبہ بھی تھا اور احساس بھی اللہ نے آپ کو شہادت کا عطا فرما دیا. پھر ان کی کیا بات ہے کہ جب وہ منزل کی طرف چلے ہیں، منزل کی طرف چلے ہیں، اللہ اکبر، کیا اللہ رب العالمین نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہادت عطا فرمائی.
جب امام حسین سفر کربلا کے لیے چلے ہیں نا، ایک جگہ پر راستے میں رک کر آپ نے باقاعدہ جب رات کا وقت ہونے لگا تو آپ نے اپنے جو رفقا تھے، جو آپ کے ساتھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار تھے، امام علی مقام نے رات کے وقت ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے رفیقوں، میں تم لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم میں سے اب بھی اس وقت بھی کوئی جانا چاہتا ہے، واپس پلٹنا چاہتا ہے، تو جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ میری طرف سے کوئی تم پر دباؤ نہیں ہے، میری طرف سے تم پر کوئی اصرار نہیں ہے، میں تمہیں کوئی لام تان نہیں کروں گا، میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا۔ اگر تم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہو رات کے اندھیرے میں، تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے کہ کون کون اٹھ کر واپس چلا گیا، میری طرف سے اجازت ہے، میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن اللہ اکبر، امام علی مقام نے جب یہ جملہ کہا تو رفقائے کربلا نے مل کر کہا کہ امام، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن ہم زندہ ہوں لیکن آپ درمیان میں موجود نہ ہوں۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جو امام حسین کے بغیر ہمیں زندگی ملے، ہم آپ کے بغیر جینا بھی پسند نہیں کرتے، لہذا آج زندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور دنیا سے جائیں گے بھی تو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ جذبہ جو اللہ نے امام کو دیا تھا وہ آپ نے اپنے رفقا کے اندر منتقل فرما دیا۔ یہی وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سب کے سب اس محاذ پر ڈٹے رہے، اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر جذبہ شہادت سچا، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، اور یہی وہ جذبہ شہادت تھا کہ جب امام علی مقام نے پھر عین میدان کربلا کے اندر اتر کر خطبہ ارشاد فرمایا، تو ویسے تو یزیدی فوجیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی انہیں تو حق بات نہ سنائی دے رہی تھی، نہ سجھائی دے رہی تھی، نہ دکھائی دے رہی تھی، نہ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن خدا کی قسم اس یزیدی فوج کے اندر تھا۔ لیکن امام حسین نے جب بتایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جسے اللہ کے معبود نے جس کا یہ مقام مرتبہ بیان فرمایا، آج تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کر آئے ہو۔ جب امام علی مقام نے اس انداز سے خطبہ ارشاد فرمایا اور قیامت کے دن سے اور اللہ کے خوف سے انہیں ڈرایا، تو دیگر یزیدیوں پر تو کوئی اثر نہ ہوا، وہ ان کی اپنی محرومی اور بدبختی تھی، لیکن ایک شخص کہ جس پر یہ بات اثر کر گئی، جس کو حر کہا جاتا ہے، جب وہ اس موقع پر اپنی یزیدیوں کی صف کو چھوڑ کر امام حسین کے دامن میں آ گیا، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ جب آج تم نے اس موقع پر تمہاری آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے اور تم نے حق کو پہچان لیا ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، کیونکہ حر کا معنی ہی آزاد ہے۔ حضرت امام حسین نے اس کو یہ لقب عطا فرما دیا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میرے دوستو، یہ جذبہ شہادت وہ جذبہ ہے کہ آج برس گزر گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، شہادت کو اتنا عرصہ دراز گزر گیا، لیکن اس کے باوجود آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں، نہ جانے دنیا بھر میں اس وقت کہاں کہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا کہاں کہاں پر ذکر امام علی مقام سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہوں گے، ذکر اہل بیت کر رہے ہوں گے، ذکر شہدائے اسلام کر رہے ہوں گے، ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وجہ یہی ہے کہ شہادت کے
بندوں کی کبھی کوئی بارش کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے قبر مبارک کھل جاتی ہے تو دیکھنے والے بھی بتاتے ہیں، گزرنے والے بتاتے ہیں کہ جب جب گزرتے ہیں اس قبر سے الحمدللہ مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ ان کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے اور اللہ ان کے کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان دین کے لیے اللہ کی باتوں میں قربان کر دی۔ تو دوستو اصل مقصد یہ ہے کہ مرنا تو خیر وہ اپنی جگہ برحق ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں زندگی لٹانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ برحق ہے، شہادت مقدر سے ملتی ہے، لیکن دوستو اللہ رب العالمین ہم سے شہادتیں نہیں مانگتا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اپنے دین پر مرنے سے پہلے دین پر جینے کی بات کرتا ہے کہ دین پر مرنا تو تم بعد میں، پہلے دین پر جی کر دکھاؤ۔ ہمارے ہاں دین پر مرنے کا جذبہ تو بہت ہے، دین پر مرنے کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، دین پر مرنے کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کبھی کیا غلامی رسول میں حیات بھی قبول ہے کہا؟ کیا کبھی یہ بھی کہا کہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے کہ میں غلامی رسول میں جینا چاہتا ہوں، میں غلامی رسول بن کر جینا چاہتا ہوں؟ کہ موت تو اپنے وقت ہے، وہ برحق ہے، لیکن ہم پوری زندگی کا ذکر ہی نہیں کرتے غلامی رسول میں، وہ جیسی تیسی گزری جائے گی، مرنا بھی غلامی رسول میں ہے۔ تو امام حسین سے اور ان کی شہادت سے آج ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ امام حسین بھی صرف ان کا دنیا سے پردہ فرمانا صرف دین پر اور اللہ کے راستے میں نہیں تھا، بلکہ ان کا جینا بھی اللہ کے راستے میں تھا، وہ جیے بھی تو اللہ کے لیے اور گئے بھی تو اللہ کے لیے۔ یہ امام حسین کا فلسفہ ہے۔ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اکثر موت کی بات کرتے ہیں، اکثر شہادت کی بات کر کے شہادت امام حسین کرتے ہیں، وہ لنگر کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں اپنے کراؤ کیا پکایا تم نے، ہو گیا فلسفہ شہادت ختم، لنگر پر آ کر فاتحہ دعائے خیر بسم اللہ چلو نہیں گھر چلو۔ میرے دوستو شہادت امام حسین صرف لنگر کا نام نہیں، شہادت امام حسین بے شک لنگر فاتحہ کو اپنی جگہ جائز ہے، وہ اس کے دلائل الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، وہ موضوع الگ ہے، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں اس کا رد اور اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہوا ہے، کتابوں میں دلائل بھی موجود ہیں، جوابات بھی موجود ہیں، اور جوابات بھی کیا دے رہے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ لمبی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے، تو میں اس بحث میں جاتا بھی نہیں ہوں۔ اصل بات دوستو ہمیں اپنے ہی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم پوری شہادت کربلا بیان کر دیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ خلاصہ اس کا نظر و نیاز ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شہادت کربلا کے بعد خلاصہ اس کا شربت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم کہلائے گا کہ ہم نے اس فلسفہ شہادت کو ضائع کر دیا۔ میں نے دوستو اسی لیے آیت پڑھی ہے، وہی والی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ دیکھو اللہ نے اس میں یہ بات بعد میں بتائی کہ وہ بندہ قیامت کے دن کس کے دامن میں اٹھایا جائے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ ان نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ بات اللہ نے بعد میں بتائی، شروع میں فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان شہیدوں کے ساتھ حشر عطا فرمائے گا۔ تو ہم وَمَن یُطِعِ اللَّهَ کی بات ہی نہیں کرتے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو امام حسین جب بات کرو تو پھر اپنی زندگی کو سامنے رکھو۔ امام حسین تو وہ امام ہے کہ جنہوں نے اس وقت بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا جب وہ عین حالت جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھیں باقاعدہ جب وہ عصر کا وقت آ رہا ہے، ظہر کا وقت آ رہا ہے، صبح سے لڑائی شروع ہوئی، 10 محرم کو جب صبح سے لڑائی شروع ہوئی اور بس ظہر کا وقت آ گیا، جمعہ تو تھا نہیں اس ٹائم پر، یعنی اس وقت کیونکہ جمعے کا دن تھا، جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ظہر کا وقت آ گیا۔ تو امام حسین نے آگے پیغام بھجوایا یزیدیوں کی طرف کہ اسے کہو کہ جنگ روک دو تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ یہ امام حسین جو ہے حالت جنگ میں بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں تو حالت امن میں بھی نماز یاد نہیں رہتی۔ پھر ہم فلسفہ شہادت بیان کرتے امام حسین کا، نظر و نیاز امام حسین کی کھاتے ہیں اور اتنی کھا لیتے ہیں کہ عثمان کی نہیں بولتے۔ تو میرے دوستو امام حسین سے یہ تو سیکھ لو کہ امام وہ ہیں جن کی یہ نیازت کھا رہے ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، تو ہم تو امن میں بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم تو حالت امن و امان اور سکون کی حالت میں بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ تو آج امام پھر
حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جنت ہم اہل بیت کی شفاعت سے ہی مل سکے گی. آقا کریم کے گھر والوں کا مقام یہ ہے کہ فرمایا کہ شفاعتنا اہل البیت، یہ حدیث کے بعد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اہل بیت کو کس منہ سے ان کی خدمت میں جائیں گے؟ ہم نے تو نماز پڑھی نہیں، ہم تو نماز سے بغیر ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس منہ سے جا سکیں گے؟ تو اس لیے دوستو امام حسین کے فلسفے پر اگر عمل کرنا ہے تو آج ہمیں میرے امام حسین کی زندگی کو سمجھنا ہوگا. اور جب میرے مرشد کریم حضرت قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد درانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح محرم کے دنوں میں مختلف جگہوں پر فلسفہ شہادت بیان فرماتے تھے، شہادت کانفرنس سے تقریر فرماتے تھے. حضرت قائد اہل سنت کا طریقہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو معاملات ہوتے تھے، اس وقت کے جو حالات ہوتے تھے اور اس وقت کے جو فتنے ہوتے تھے، علامہ نورانی نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر بغیر کسی کو خاطر میں لائے، بغیر کسی کے خوف کے، علامہ نورانی نے اپنے اس وقت کے ہر فتنے کو آپ نے یزیدی کہا اور اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والے کو حضرت حسین کردار قرار دیا اور حسین کردار ادا کرنے کا آپ نے تاکید فرمائی ہے. آج بھی حضرت قائد سنت کا وہ پیغام الحمدللہ موجود ہے، رسالوں کی شکل میں بھی موجود ہے اور کیسٹوں کی شکل میں بھی موجود ہے. ویڈیو کلپ پر بھی آپ ذرا سنتے رہتے ہوں گے کہ علامہ نورانی نے جو باتیں آج سے برسوں پہلے فرمائی، کبھی آپ نے امریکہ کے بارے میں کہا، کبھی افغانستان کے بارے میں فرمایا. 20 سال پہلے علامہ نورانی نے جہاد کانفرنس کی، سن 2001 کی بات ہے جب امریکہ نے تازہ قدم رکھا افغانستان کے اندر، آج سے 20-21 سال پہلے، اور امریکہ نے افغانستان پر بمباری شروع کی. علامہ نورانی نے آرام باغ میں کراچی میں جہاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، فرمایا کہ امریکہ نے یہ بہت بڑی غلطی کی افغانستان میں قدم رکھ کر، اور فرمایا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ الفاظ ہے. فرمایا کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، فرمایا لوگوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ امریکہ افغانستان سے دور دبا کر بھاگے گا. حضرت نے اس وقت 30 سال پہلے ایک بات فرمائی، یہ اللہ نے اس مرد قلندر کو بصیرت عطا فرمائی. حضرت نے اس وقت بھی امریکہ کو یزید کہا اور افغانستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو امام حسین کا کردار آپ نے قرار دیا. اور آج علماء وہی بات کر رہے ہیں جو اس وقت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ افغانستان امریکہ کا قبرستان بن کے رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے وہ فتح عطا فرمائی افغانستان کے اندر مجاہدین کو. اور حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ فرماتے تھے کہ یہ بنیادی طور پر جو افغانستان کے لوگ ہیں، یہ بنیادی طور پر اہل سنت کے لوگ ہیں، بنیادی طور پر اہل سنت کے لوگ ہیں، مزارات کو ماننے والے لوگ ہیں، داؤد علی حجویری کی اولاد ہے، محمود غزنوی کی اولاد ہے، یہ اولیاء اللہ کی اولاد ہے. یہ حضرت قائد اہل سنت اکثر فرمایا کرتے ہیں. تو دوستو علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے اس موضوع پر فلسفہ شہادت کے اندر اور پیغام کربلا کے طور پر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے 7 ستمبر کی تاریخ آ رہی ہے اور 7 ستمبر کی تاریخ ہم یہ تو جانتے ہیں کیونکہ اسکول والے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ 6 اور میڈیا والے چونکہ بار بار پابندی سے یاد کراتے رہتے ہیں کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. لیکن میڈیا والے کبھی بھول سے بھی خبر نہیں چلائیں گے کہ 6 ستمبر اگر یوم دفاع پاکستان ہے تو 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت محمد مصطفیٰ ہے. یہ بات ہمیں میڈیا والے کبھی نہیں بتائیں کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی روٹی روزی لگی ہوئی ہے نا، ان کی بھی تو نوکری کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہاں ان میں اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں. اور آج ہمارے میڈیا والے بھی صرف جیسے نہیں ہوتے، وہ پھر اپنے سوشل میڈیا پر ان کی اپنی مجبوریاں میڈیا پر ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے سوشل میڈیا سے کام پورا کرتے ہیں، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن باقی بہت سے سیکولر مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے دین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا دین اسلام سے نہیں ہوتا، تو وہ میڈیا پر بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کا وہی کردار ہوتا ہے. تو یہ 7 ستمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہم تاریخ ہے، ختم نبوت کی تاریخ ہے. کیوں کہ یہی وہ تاریخ ہے جس میں علماء اہل سنت کی کوششیں اپنے معراج کو پہنچی اور کوششیں رنگ لائی، اور اللہ نے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی تاریخ
مسلم قرار دے دیا گیا، غیر مسلم کہہ دیا گیا. یعنی یہ مطلب نہیں کہ اس دن سے غیر مسلم ہوئے ہیں، نہیں، غیر مسلم تو پہلے سے ہی تھے. جب سے انہوں نے مرزا ملعون کو اپنا نبی مانا وہ غیر مسلم تو تب سے تھے، لیکن علامہ نورانی نے انہیں غیر مسلم ہونا بے نقاب فرما دیا. ان کے چہرے پر جو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا اسلام کا، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، امت کو دھوکہ دیتے تھے. اور اسی طرح حج کرنے گئے تو وہاں پر دھوکہ دیتے تھے، اس طرح حج کا یا عمرے کا ویزا لگوا کر علامہ نورانی نے سارا چہرہ ان کا بے نقاب فرما دیا. تو یہ اللہ اکبر، کیا بڑی زبردست امام نورانی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ستمبر کا مہینہ اور اس وقت کی محرم کی آخری تاریخیں جو آپس میں مل گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خود ایک فلسفہ شہادت اور پیغام امام حسین ہے، پیغام کربلا ہے کہ ہر دور میں تمہیں مختلف شکلوں میں یزیدیت کا سامنا رہے گا. کبھی قادیانیت کی صورت میں یزیدیت آئے گی، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر جو فتنے نئے نئے جنم لیتے رہتے ہیں، کبھی ان کی صورت میں جناب علی یہ فتنہ یزیدیت سامنے آتا رہے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جاوید احمد غامدی ہے، جاوید احمد غامدی جس کا سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی جاوید احمد غامدی کو جناب واہ 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 قرآن سے بات کرتے ہیں اور جناب حدیث اور فلاں اور جناب صحیح حدیث کو تو استدلال بھی نہیں کرتے اور زیادہ تر تو قرآن سے یا صحیح حدیث لے کر آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت سے لوگوں کے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں تو کیا معتدل بات کرتے تھے جاوید احمد غامدی صاحب، تو یہ تو اچھا لوگ اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب چونکہ پردے کے معاملے میں چھوٹ دے دیتے ہیں، اور تو اسی طرح سود کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے، داڑھی کے معاملے میں بھی چھوٹ ہے. تو لوگوں کو بھی ظاہر ہے ایسا دین بڑی جلدی پسند آ جاتا ہے کہ جس کے اندر نہ داڑھی کی پابندی ہو، نہ سود کا کوئی مسئلہ ہو اور نہ زیادہ پردہ کرنا پڑے، تو پھر ان کو ایسا دین بڑا آسان لگتا ہے. اس لیے پھر وہ جاوید احمد غامدی کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی کا کیا نظریہ ہے مرزا ملعون اور قادیانیوں کے بارے میں. ویسے تو کئی باتیں ہیں اس پر، اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یا مختلف تقریریں ہیں یا انٹرویو ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، وقت مختصر ہے، مجھے جانا بھی ہے، کراچی روانہ ہوئے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جاوید احمد غامدی سے، اور میں نام لے کر اس سے بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر چونکہ غامدی کا پورا فتنہ عروج پر ہے، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں اس کی گفتگو سن کر. تو وہ ذرا یہ چہرہ بھی دیکھ لینا غامدی کا کہ یزیدیت کس طرح کس کی شکل میں سامنے ہوتی ہے. اس کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہوتا. یعنی یزیدیت کا مطلب ہے خلاف حق چلنا ہے، حق کے خلاف چلنا. تو جاوید احمد غامدی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اور ذرا جواب سنیے. اور کیا یہ جواب ہوتا ہے ایک صاحب علم کا، یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا؟ تو غامدی صاحب کہتے ہیں، جب پوچھا کہ جناب قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ لوگ اپنے آپ کو خود مسلمان کہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں انہیں کافر کہنے والا؟ یہ جواب ہے. یعنی قادیانی اس کا مطلب اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور رسول اللہ سے غداری کرتا رہے. قادیانی بے شک حضور پرنور کو معاذ اللہ ختم نبوت پر حملہ کرے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے. غامدی صاحب نے یہی کہتے رہنا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں قادیانیوں کو کافر کہنے والا. اس طرح تو کل کو آپ یہودیوں کو بھی مسلمان کہنا شروع کر دیں. اگر کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، آپ میں کون ہوتا ہوں یہودیوں کو کافر کہنے والا، میں کون ہوتا ہوں عیسائیوں کو کافر. یعنی پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ عربی حدیث میں ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وجہ پہچان ہے. حضور کی ذات پہچان کا طریقہ ہے، حضور پر آ کر پہچان ہو جائے گی. حضور کو پہچان ہے، لہٰذا قادیانی نے تو اپنی پہچان بتا دی، حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرتے. تو اس لیے پیغام کربلا دوستوں یہ پیغام امام حسین کے لیے، اگر آج امام حسین ہوتے ظاہری طور پر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہو، وہ قادیانیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور کیا ایکشن لیتے ہیں. اسی طرح جتنے فتنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ سوچیے کہ اگر امام حسین موجود ہوتے تو ان کا کیا نظریہ ہوتا. اور بالکل اسی طرح سوچیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امام حسین نے صحابہ سے جنگ نہیں کی. یہ میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ امت کے اندر ایک اچھا پیغام جائے اور امت کو اللہ رب العالمین وہ اختلافات سے کہ جس کی وجہ سے یہ امت لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ اس امت کو لڑائیوں سے نجات عطا فرمائے. اور اس کا واحد حل، اس کا حل بھی امام حسین ہے. اس لڑائی سے نکلنے کا حل بھی امام حسین ہے. کیسے؟ امام حسین نے کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف زبان نہیں چلائی. امام حسین نے کبھی کسی صحابی کے خلاف جنگ نہیں فرمائی. تو ہمیں تو امام حسین نے سمجھا دیا ہے کہ لڑنا ہے تو یزید سے لڑو، لڑنا ہے تو یزید سے لڑو، صحابہ سے نہیں. صحابہ امام حسین کے نزدیک قابل احترام تھے. اس لیے اس زمانے میں بھی جن صحابہ نے امام حسین کو کربلا میں جانے سے روکا، مکے کے اندر جب امام حسین نکلنے لگے اور صحابہ کو اندازہ تھا کہ امام حسین اس وقت جو جا رہے ہیں تو یہ کوفیوں نے جو خطوط لکھ کر بلایا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، امام حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں. صحابہ ہمدردی میں روک رہے تھے امام حسین، ماشاءاللہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں. ہاں بعض اوقات آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے روکا کیوں امام حسین، صحابہ کو تو خود ساتھ جانا چاہیے. کر رہی بات یہ نہیں ہو رہی. ایسا بیٹھ جائیے آپ، یہ درمیان میں آپ اس طرح تشریف لا رہے ہیں اور سب حضرات آپ کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے پورا موضوع ہمارا بکھیر دیا، بڑے آرام سے مسکرا کر آپ جا رہے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کی ہمت ہے. یہ درمیان میں اس طرح آ کر پوری گفتگو انہوں نے ختم ہی کرا دی ہماری. چلے بات اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ابھی جب میں خود بھی آیا محفل میں تو مجھ سے میں نے تقریب فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب، میں نے ان سے بھی معذرت کی کہ آپ کی تقریر جاری تھی اور میرے آنے پر یہ سارے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. کراچی میں مفتی منیب الرحمن صاحب اس پر بہت اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی عالم تقریر کر رہا ہو اور کوئی دوسرا عالم آئے تو اس کو خاموشی سے لا کے بٹھا دو، عزت کے ساتھ بٹھا دو، لیکن کوئی شور چلانا مت کرو. ہمارے یہاں عجیب اہل سنت میں کلچر بنا وہ دروازے سے شور مچانا شروع کر دیں گے. اب وہ بیچارہ عالم بھی اپنی حدیث بھول جائے گا کہ میں بیان کیا کر رہا تھا. اور بیچارے علامہ طلعت صاحب وہ شاید خود ہی اڑ بھی گئے تھے اس چیز سے. میں نے ان سے خود معذرت کی کہ حضرت میری وجہ سے آپ کی بات رہ گئی، ادھوری رہ گئی، اور اللہ کا قرآن کی حدیث پڑھی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو ابھی تک عقیدت محبت کا بھی ڈھنگ نہیں آیا. اگر میں بھی آیا ہوں تو میں کون سی ایسی کوئی بڑی چیز ہوں بھائی. حضرت تقریر کرنا ہے وہ زیادہ اہم ہے، قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث سے رسول بیان کر رہے ہیں. وہاں پر مفتی منیب الرحمن صاحب بار بار اس بات پہ ڈانٹتے ہیں. ایک دفعہ وہ خود تشریف لائے مفتی صاحب اور لوگوں نے شور بجانا شروع کر دیا، نہ اور ایک بخاری صاحب تقریر کر رہے تھے. تو مفتی صاحب باقاعدہ ناراض ہوئے. آپ نے خود تقریر میں ڈانٹا لوگوں کو کہ کبھی بھی ایسے مت کیا کرو. پیر صاحب بھائی آپ کبھی کبھی پیر صاحبان آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، تو بے شک تشریف لائیں، لیکن آپ آرام سے لا کر ان کو بٹھا دیں. پھر جب عالم کی تقریر ختم ہوگی پھر وہ تعارف کرا دیں. تو یہ ایک تو یہ مجھے توجہ دلانے کی. اور دوسری میں جیسی مسجد میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی بڑا سا تصویروں والا پوسٹر لگایا ہوا ہے جس میں میری بھی تصویر لگی ہوئی ہے اور آج کے سارے مہمانوں کی لگی ہوئی. میں اس کا بھی مخالفت کرتا رہتا ہوں. سوشل میڈیا پہ تو لوگ تصویریں چلا دیتے ہیں لیکن یہ باہر مسجدوں کے دروازوں پر اس پر بھی مفتی صاحب منیب الرحمن صاحب بڑی سختی فرماتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہ کلچر ختم کرنا چاہیے. پہلے ماشاءاللہ پوسٹر بڑے پاک صاف ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے. اب یہ جگہ جگہ تصویر نمائشیں شروع کر دی ہیں. تو یہ ہمیں اس کلچر کا رد کرنا چاہیے. علماء کو بولنا چاہیے تقریروں میں کھل کر منع کریں، کھل کر رد کریں ان چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو میں خود بھی مخالف ہوں ان چیزوں کا. آئندہ آپ لوگ احتیاط کریں. جنہوں نے بنایا انہوں نے محبت میں بنایا ہوگا، وہ ان کی اپنی محبت اپنی جگہ، لیکن اس طرح پوسٹروں پہ تصویروں کا رواج ختم کریں. خدا کے واسطے صرف نام لکھنے، پتہ لکھنے، تاریخ لکھنے، مقصد آپ کا بلانا ہے تو وہ آ جائیں گے. جس کو آنا ہوگا، نہیں آنا ہوگا وہ نہیں آئے گا. تصویروں سے کون سے 5 آدمی زیادہ آ جاتے ہیں اور آپ ہی جاتے تو کون سا انقلاب آ جاتا ہے. ہوتا وہی ہے، صبح اٹھ کر وہی ہونا ہے جو پاکستان اور کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خواب ہم سمجھتے ہیں کوئی تصویروں سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے حیدرآباد کے اندر، تو ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونا. تو لہٰذا تصویروں والا پوسٹر دروازے پہ ہی لگا ہوا ہے مسجد کے یا جہاں بھی حیدرآباد میں اور علماء کے آنے میں کیا لگاتے ہیں. تصویریں نہ لگائیے. عالم کے آنے پر کسی کی تقریر چل رہی ہو، نعت چل رہی ہو، چل لینا، تلاوت چل رہی ہو، چل لینے، خاموشی سے علماء کو لائیے، بعد میں ان کا تعارف بیان کیجیے. آپ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اسی طرح بھی یہ بھائی صاحب آ گئے بیچ میں چلتے ہوئے مزے سے. تو یہ بات اس طرح ہمارے محافل میں ادب و آداب کی بڑی ضرورت ہے. اور ہم ظاہر ہے موضوع بہت بڑا
مثالیں دی گئی، ان مثالوں کا مقصد بھی جذبہ بیان کرنا ہے، پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اس وقت امت جن فتنوں میں مبتلا ہے، تو ایسے وقت میں یقیناً بہت ضرورت ہے کہ امت کے اندر وحدت بھی پیدا ہو، اور امت کے اندر خود ان فتنوں کا احساس پیدا ہو، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کے بقول کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یعنی افسوس تو یہ ہے کہ جو کارواں اور قافلے کا سامان تھا وہ چلا گیا، اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ تو چلا ہی گیا، مگر اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی کہ پھر اس نقصان کا احساس بھی نہیں آتا۔ تو یہ اور زیادہ خطرناک اور افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اپنے اندر کو شعور پیدا کریں، اپنے اندر اپنے بچوں کو اچھا بہترین دین کا مفکر بنائیں، دین کا اچھا عالم بنائیں، دین کا اچھا عالم بنائیں۔ وہ عالم بنے گا، مفکر بنے گا، اور وہ صحیح سے دین کو سمجھ کر آپ کا بیان کرے گا، تو پھر جا کر کے ہمیں دین کی صحیح روح کا علم ہو سکے گا، صحیح باریکیاں پتہ چل سکے گی۔ الحمدللہ آپ اسی مسجد کے اندر علامہ استاد علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب گاؤں برکاتہ عالیہ ہر مہینے کے تیسرے جمعے کو ماشاءاللہ یہ تشریف لاتے ہیں، اور بڑا فکر انگیز خطاب آپ فرماتے ہیں۔ اور یہ جو پیغام کربلا ہے، یہ تو ظاہر ہے ایک محفل آج ہوئی ہے، سالانہ محفل ہے۔ حضرت علامہ رضوان صاحب گاؤں برکاتہ عالیہ ہر درس میں فکر انگیز درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ حضرات اپنی پابندی کو یا شرکت کو یقین بنائیں، تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ اپنے نوجوانوں کو لے کر آئیے، تاکہ وہ مسلسل یہ پیغام جو کربلا ہے، پیغام سلف صالحین ہے، اور پیغام بزرگان دین ہے، وہ اس طرح مسلسل ہم سن کر کچھ سیکھ سکیں۔ ایک سال کے بعد